تو آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیم میں اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت کی۔ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی اور تعلیمی نظام کے عنوان سے کچھ اہم نکات ہیں، اور خاص طور پر گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول غلام جلانی کے ہیڈ ماسٹر حبیب الرحمان صاحب کے خیالات کافی یوں سمجھیں زمینی حقائق پر مبنی بات لگتی ہے ان کی۔ جی بالکل۔ مقصد آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ دیکھیں، اے آئی کلاس روم، انتظامیہ، امتحانات، یہاں تک کہ انگریزی سکھانے میں کیسے کردار ادا کر سکتی ہے۔ لیکن وہی جو حبیب الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، ان نظاموں کا کیا جہاں اساتذہ کی ٹریننگ ہی پرانی ہے؟ جی، اور یہ بنیادی سوال ہے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اتنی تیزی سے، یہ مشرقی اور شمالی نصف کرہ کے ان تعلیمی نظاموں میں کیسے آپ کہیں سمائے گی، جہاں جیسا انہوں نے کہا پلان بنانے والے، پالیسی والے، وہ خود آئی ٹی سے ناواقف سے ہیں۔ اچھا۔ اور اس سے بھی بڑا چیلنج وہ 80% اساتذہ والی بات کہ وہ سائبر دور سے نہیں ہیں۔ یہ 80% تو کافی زیادہ ہے۔ اس کا تو سیدھا مطلب ہوا کہ ٹیکنالوجی شاید آ بھی جائے، پر استعمال کرنے والے وہ شاید تیار نہ ہو۔ رحمان صاحب، اس تیاری کی کمی کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ صرف پیسے کی کمی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیے، وسائل تو ہمیشہ ایک پہلو ہوتا ہے، لیکن وہ زور دے رہے ہیں کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں نا، ان میں آئی ٹی کی سمجھ بوجھ کی کمی ہے۔ اچھا۔ ہو سکتا ہے مہنگی مشینیں آ جائیں، لیپ ٹاپ آ جائیں، پر ان کو نصاب میں کیسے استعمال کرنا ہے، ٹیچرز کو ٹریننگ کیسے دینی ہے، اس کا وہ کوئی ٹھوس پلان نہیں ہوتا اکثر۔ تو اصل رکاوٹ ٹیکنالوجی نہیں، بلکہ وہ انسانی عنصر، وہ نظام کی کمزوریاں ہیں۔ اور اساتذہ کی سطح پر یہ جو 80% والی بات ہے، اس کا کلاس روم میں کیا اثر نظر آتا ہے ان کے مطابق؟ کیا وہ ہچکچاتے ہیں ٹیکنالوجی سے، یا موقع نہیں ملتا؟ جی، دونوں باتیں ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے ٹریننگ نہیں ہے تو خود اعتمادی نہیں ہوتی۔ دوسرا، بہت سے ٹیچر سمجھتے ہیں کہ ان پر پہلے ہی کام کا بوجھ بہت ہے، تو یہ ایک اور نئی چیز سیکھنا ایک اضافی بوجھ لگتا ہے۔ صحیح۔ نتیجہ، اے آئی تو بہت آگے کی بات ہے، کبھی کبھی تو بنیادی ڈیجیٹل چیزیں جیسے وہ آن لائن اسائنمنٹ یا گریڈنگ، وہ بھی ٹھیک سے استعمال نہیں ہو پاتی۔ اوہو۔ تو وہ فرق پیدا ہو جاتا ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی ہے پر استعمال مؤثر نہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ تو ایک طرف تو ہم سنتے ہیں اے آئی سے تعلیم پرسنلائز ہوگی، ٹیچرز کا بوجھ کم ہوگا، اور دوسری طرف یہ زمینی حقائق ہیں حبیب الرحمان صاحب والے کہ ہم شاید ابھی کافی دور ہیں اس سے۔ جی بالکل، اور ان کا ایک اور ڈر یا خدشہ کہہ لیں یہ ہے کہ اگر اے آئی کو بس ایسے ہی بغیر تیاری کے نافذ کر دیا گیا نا، تو کیا ہوگا؟ تو یہ جو پہلے سے فرق موجود ہے نا امیر غریب بچوں میں یا شہر اور گاؤں کے اسکولوں میں، وہ اور بڑھ جائے گا۔ اچھا، یعنی ڈیجیٹل تقسیم۔ جی، ڈیجیٹل تقسیم مزید گہری ہو جائے گی۔ جن کے پاس وسائل ہیں، ٹرینڈ ٹیچرز ہیں، وہ تو فائدہ اٹھا لیں گے، باقی پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صرف ٹیکنالوجی پر پیسہ لگانا کافی نہیں ہے۔ اصل سرمایہ کاری، اصل توجہ ٹیچرز کی ٹریننگ اور بنیادی ڈھانچے پر ہونی چاہیے۔ تو خلاصہ کیا نکلا اس سب کا؟ حبیب رحمان صاحب کے تجزیے کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ اے آئی کو تعلیم میں لانے کے لیے صرف ٹیکنالوجی کافی نہیں ہے۔ جی نہیں۔ پالیسی بنانے والوں کو آئی ٹی سمجھنا ہوگا، ٹیچرز کی مسلسل ٹریننگ کرنی ہوگی، اور یہ جو نسلوں کا فرق ہے ڈیجیٹل مہارت میں، اس کو کم کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اور یہیں سے وہ ایک اہم سوال اٹھتا ہے جس کی طرف شاید حبیب رحمان بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ جی، کہ بھائی یہ سب رکاوٹیں دیکھتے ہوئے کیا ہمیں اے آئی کے مکمل نفاذ کا انتظار کرنا چاہیے، یا تعلیمی نظاموں کو ابھی سے کچھ درمیانی چھوٹے قدم اٹھانے چاہیے؟ کیسے قدم؟ تاکہ وہ مستقبل کے لیے تیار ہوں۔ یا شاید ایک اور سوال، کیا ہمیں استاد کے کردار کو ہی نئے سرے سے سوچنے کی ضرورت ہے؟ اچھا، مطلب معلومات دینے والے سے زیادہ وہ ایک قسم کا رہنما یا سہولت کار بن جائے اس نئے دور میں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرنا واقعی ضروری ہے۔